من عمل صالحا، جس بندے نے صالح عمل کیا۔ صالح عمل کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت نبوی کے مطابق، وہ صالح عمل ہے۔ اگر اس میں ریاکاری آ جائے، چاہے سنت کے مطابق ہو، پھر بھی وہ قبول نہیں، یا سنت کے مخالف ہو اخلاص کے ساتھ، پھر بھی قبول نہیں۔ دونوں شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے، اخلاص بھی، سنت کے مطابق اور موافق بھی۔ جس نے صالح عمل کیا، من ذکر، چاہے مذکر ہو یعنی نر ہو، اور انثیٰ یا مادہ ہو، عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے اس حال میں عمل کرے کہ وہ مومن ہو۔ مومن کا معنی یہ ہے کہ مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکا ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم ضرور ضرور زندگی دیں گے پاکیزہ، ہم اس کو زندہ کریں گے یا زندہ رکھیں گے، حیاتاً ایسی زندگی، طیبہ جو پاکیزہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن، مومن ہو، مسلمان ہو۔ کافر، ہندو، کمیونسٹ، دہریے، غیر مسلم جو بھی عمل کریں گے ان کا عمل برباد ہے۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ ان کو کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں۔ دنیا میں کیا بدلہ دیتا ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ہسپتال بنا دیتے ہیں، یا آرام دہ چیزیں مسافر خانے بنا دیتے ہیں، یا پانی پلاتے ہیں، یا کچھ، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بڑھوتری دے دیتا ہے، یا ان کی صحت میں، یا دنیا کے مال میں، بس یعنی دنیاوی فائدہ دے دیتا ہے۔ اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، یوں سمجھو۔ لیکن آخرت میں کئی دلیلیں ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، بلکہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کا وزن ہی اللہ نہیں کرے گا۔ اب وہ لوگ جو اس بارے میں بدو بجکڑ نتھو خیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کنا کما تے اللہ راضی، یعنی کافر پکے دوست نہیں ہیں۔ کافر پکے دوزگی ہیں۔ اب کنا کما تے راضی، یہ بکواس ہے۔ شریعت کے مطابق اعمال پر اللہ راضی ہے، مخالف پر ناراض ہے، ایک بات۔ کافر سے اللہ قطعاً راضی نہیں۔ ساری قسمیں کافروں کی، ہندو، کمیونسٹ، چینی، دہریے، غیر مسلم، یہودی اور عیسائی وغیرہ وغیرہ۔ تو حیاتاً طیبہ کیا ہے؟ جو صالح عمل کرے، مرد ہو یا عورت، حالانکہ عورت اس میں شامل تھی، یعنی من عملہ کے اندر عورت بھی شامل تھی، پھر اللہ نے عورت کو خاص ذکر کیا، کیونکہ عورتوں کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ ہمارا تذکرہ قرآن میں بہت تھوڑا ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ذکر اس لیے کیا تاکہ ان کی ترغیب ہو جائے، شوق ہو جائے کہ وہ بھی جزا اجر میں، ثواب میں پورا اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا۔ حیات طیبہ کیا چیز ہے؟ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اس کو ہم زندہ کریں گے پاکیزہ زندگی کے ساتھ۔ دنیا میں پاکیزہ زندگی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے اس کو نوازے، اس پر ثابت قدمی دے، استقامت عطا فرمائے، رزق حلال نصیب فرمائے، قناعت نصیب فرمائے۔ قناعت کا معنی کیا ہے؟ دنیا کی ضروریات زندگی اس کی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، روزی روٹی کا سلسلہ اس کا بڑی مشکل سے چلتا ہے، لیکن اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ اس کا دل اتنا مضبوط کر دیتا ہے، حوصلہ اتنا بڑا کر دیتا ہے، وہ یوں سمجھو کہ دنیا کے مسئلے میں ایک لمحہ بھر 1% بھی شکوہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قناعت، اتنا حوصلہ، اتنی طاقت دل کو دی۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ، تاجر، دکاندار، صنعت کار، زمیندار، تھوڑا سا ان کو جھٹکا لگتا ہے نا تو ہائے ہائے کرتے پھرتے ہیں۔ منڈی والے نے پوچھو نا منڈی تک کی حال، آخر منڈی بڑی مندی، میں نہ مندی سنیا جیسا دیکھنا تھا۔ کدے تاجراں دے منہ چ یہ لفظ نہیں نکلے گا الحمدللہ ہم خوشحال ہیں، مال ٹھیک ہے،
کاروبار صحیح ہے, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. پچھلے 12 مہینے 24 دن نے پوچھو دے منڈی کیسے جا رہے ہیں, کوئی حال نہیں, منڈی مندی گاہ کی کونی ہے, گاہ کونی تو دکانہ کا تھوڑا پیو خالی کر گیا ہے, کون خرید ہے؟ ہاں جی, اتنی دنیا سبزی کھا رہی ہے, پھل کھا رہی ہے, گندم کھا رہی ہے, کپڑے پہن رہی, جوتے پہن رہی, وہ کتوں نازل ہوئے نے؟ جھوٹ, یہ اتنے پختہ ماہر جھوٹ وچ ہو گئے نے کہ یہ سمجھتے نے اللہ تعالیٰ نے اسے دھوکھا دے لیں. تو یہ بات ہے, اللہ تعالیٰ جس بندے نے صالح عمل کرنا ہے اس کو دنیاوی زندگی کے اوپر مطمئن کر دیتا ہے اور اس کو قناعت اور صبر اور حوصلہ اور استقامت اور دین کے اندر دین کے مسئلے میں عمل کرنے میں اطمینان اور لذت, عبادت میں لذت, سکون اور اطمینان کی زندگی, نہ ڈر نہ خوف. رات کو بندہ جب سوتا ہے پورا حساب کتاب برابر کر کے سوتا ہے, نیند کی گولی نہیں اس کو کھانی پڑتی. یہ ہے حیات طیبہ, نہ ڈاکٹروں کی فکر, نہ وکیلوں کے جھگڑے, نہ کہ عدالتوں میں کیس, نہ کوئی پریشانی, نہ کوئی مسئلہ, نہ عداوت نہ دشمنی, بے خوف و خطر سو جانا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بر ضرور ان کو دیں گے ان کا اجر, بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو وہ کام کرتے تھے اس سے اچھا اجر دیں گے. کام کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے, نماز میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے, ہم اس سے اچھا اجر دیں گے دنیاوی زندگی کے مقابلے میں. اخروی زندگی اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت دے گا تو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہت اچھا اجر ہے, غیر لمٹ, اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, حد بندی ہی نہیں ہے. پھر اس طرح باقی سارے صالح اعمال کے عوض میں جب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا, جنت دے گا, حوریں دے گا, مال کی جنت کے اندر ہر قسم کے میوہ جات, پھل اور ہر نعمت, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ دے گا, تو بندہ ایسے سمجھے گا میرے جیسا پرسکون آدمی دنیا کے اندر کوئی تھا ہی نہیں. ہاں جی, اور کافر کو جب پوچھا جائے گا نا کیسی زندگی رہی, وہ کہے گا میرے جیسا تنگ اور پریشان حال اور مجرم اور مصیبت زدہ اور کربناک زندگی, اضطراب والی زندگی, پریشانی والی زندگی کسی نے گزاری نہیں دنیا میں. حالانکہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, ہر نعمت لوٹ لوٹ کے کھا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض وبما کنتم تفسقون. دنیا کے چسکے پورے کر لے ہیں جناب آپ نے, اب باری سزا کی. کیوں؟ دنیا میں تم کو کہا جاتا تھا یہ کام کر لو, یہ ٹائم نہیں ہے گا, اسی بیزی ہیں. ہن فارغ ہو گیا نا, کون سا دن نپٹو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اپنا حساب کتاب کوٹا دنیا کی لذتوں کا دنیا میں پورا کر لیا ہے, اب سزا کے دن شروع ہونے لگے. مومنوں نے صبر کیا ہے, برداشت کیا, ان کو اجر ملے گا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب بھی آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں, اذا جب ماضی پر آتا ہے نا تو استقبال کا معنی دیتا ہے. جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے تیاری کریں, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ مانگ لو. پناہ کا میں نے سیفٹی, حفاظت کا سوال کرو. اللہ تعالیٰ سے کو یا اللہ مجھے بچا لے شیطان کی شر سے, فتنے سے. من الشیطان الرجیم, شیطان جو رد کیا ہوا ہے, جو دھتکارا ہوا ہے, اس سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑا داؤ اور سب سے بڑی پلاننگ اور سب سے بڑی سازش اور ایجنڈا اور ہتھ کنڈا شیطان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن نہ پڑھنے دے. کیوں؟ قرآن پڑھنے سے سینے میں نور آتا ہے, سینہ منور ہوتا ہے, دل نرم ہوتا ہے. اگر ترجمہ تفسیر پڑھے گا تو اس کا ایمان اور مضبوط ہوگا, مسائل کا پتہ چلے گا, وہ اپنی دعوت تبلیغ کرے گا, وہ لوگوں کو فائدہ دے گا, اور اخروی زندگی پر اس کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن مجید میں ہے کہ مضبوط ایمان کرنے کے لیے اس سے بڑا اچھا کوئی نسخہ نہیں ہے اس سے, قرآن کی تلاوت سے. تو بڑا ہتھ کنڈا اور سازش اور پلاننگ جن شیطان کی یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے سے روکے.
اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو ایمان کمزور، شیطان کا حملہ آپ پر سخت، یوں سمجھو آپ غیر مسلح ہیں، غیر مسلح ہیں، آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں شیطان کے حملے کو روکنے کا۔ اگر آپ نے قرآن کی تلاوت خوب کی ہوئی ہے پھر آپ مسلح ہیں، زرہ پہنی ہے، خوک پہنا ہے، اور جو اسلحہ آپ اٹھا سکتے ہیں آپ کے پاس ہے۔ شیطان داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے دائیں بائیں سے، آپ کو کوئی نہ کوئی وار کرے، لیکن اس کا بس نہیں چلتا۔ انہ لیس لہ سلطان، مسئلہ یہ ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ شیطان کے بس میں نہیں ہے، شیطان کا زور نہیں چلتا، شیطان کا بس نہیں چلتا، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ توکل یقین، ایمان، بھروسہ، اعتماد۔ تو توکل کرنے والوں پر اور ایمانداروں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا، وہ اس کی شر اور فتنے سے بچ جاتے ہیں۔ جب ان کو خدشہ اور اندیشہ ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، مسئلہ حل۔ باقی نمازیں پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، اذکار کرنے سے وہ اللہ کی سیفٹی اور حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایمانداروں پر اور توکل کرنے پر تو بس چلتا نہیں شیطان کا، کن پر چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولون، اس کا زور چلتا ہے ان لوگوں پر جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ شیطان سے محبت کرتے ہیں؟ جی، کیسے محبت کرتے ہیں؟ کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں میں شیطان سے محبت کرتا ہوں، کسی نے یہ اقرار کر کے لوگوں سے لعنتیں لینی ہیں، وہ کہے گا تیر بیٹھے منہ تیرا تو شیطان دا جنٹ ہے، تو آپ کہا میں شیطان سے محبت کرنا، تو خود تو کوئی مانتا نہیں، لیکن جب عمل، سیرت، اخلاق، کردار دیکھو شیطانی اعمال کر رہا ہے تو پکی بات ہے بندہ اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے جیسے اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو جب بندے کے اعمال شیطان کے ایجنڈے کے مطابق ہیں، چھوٹی سی مثال لے لو، حجامت، لباس، آگے تو رزق حلال کا مسئلہ، سود اور شرک، وہ تو بہت بڑے مسئلے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مسائل دیکھ لو، جو یہاں غلطی کرے گا بڑے رستے گناہ کے اس کے لیے کھل جائیں گے، اور جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتا ہے شیطان کے ایجنڈے پر ہے، شیطان کا ہتھ کنڈا اس پر چل رہا ہے، شیطان کی پلاننگ میں آ گیا ہے، وہ شکنجے میں آ چکا ہے۔ اور ایسے بندہ جب نا اسلام آباد جا رہا ہو، موٹر وے سے تھوڑا سا روڈ دائیں بائیں نکلتے ہیں نا، بیک وقت تو روڈ نہیں نکلتا کہ بیک یو ٹرن لے لو، روڈ تھوڑا سا فرق کرتا ہے، پھر آگے جا کے فیصلہ میلوں کے حساب سے 100 کلومیٹر دور نکل گئے آپ اسلام آباد۔ ایسے ہی مومن آدمی جب تھوڑا سا رحمانی ایجنڈے سے ہٹ جاتا ہے، پھر شیطان کے ہتھ کنڈے میں پھنس جاتا ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے، واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ یعنی اب ہم کہتے ہیں نا بچیوں کو، بچے بیٹا پردہ کرو، بیٹا لباس شری پہنو، کیڑا گھر دا تھوڑا جہا ٹھلا بندہ ہوتا ہے نا، انہوں نے چھڈو یار حاجی صاحب، نکے بال نے، چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو غلط عادت آج ڈال رہے ہو نا، کل عادت راسخ اور پختہ ہو جائے گی، پھر ان کو یہ عیب نہیں نظر آئے گا، پھر ان کی عادت معمول پر آ جائے گی، پھر وہ اس کو گناہ اور غلط سمجھیں گے ہی نہیں۔ اس لیے پہلے دن سے تسلی کرنی چاہیے۔ وَإِذَا اس وقت بس ایک پڑھ لیے کتنے منٹ؟ انما سلطانہ علی الذین یتولون، شیطان کا بس کن لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا والذین هم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ان پر اس کا بس چلتا ہے۔ دو بندے ہو گئے، دو کیٹاگریاں ہو گئیں، دو قسم کے انسان ہو گئے۔ نمبر ایک جو شیطان سے محبت کرتے ہیں، قولاً فعلاً، جیسے بھی پریکٹیکل میں۔ نمبر دو شرک کرنے والے۔ سب سے بڑا زور شیطان کا مشرک پر چلتا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کا ایمان ہی بودھا ہے، اس کا اللہ پر اعتماد ہی نہیں، یقین ہی نہیں۔ جس کا اللہ پر ایمان یقین نہایت کمزور ہے وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کرنے والے کو یوں سمجھو شیطان ایسے پکڑتا ہے جیسے باز چڑیا کو پکڑتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے نہیں۔ جیسے امریکہ دیکھو چھوٹے چھوٹے ملکوں کو کیسے اڈاپٹ کر جاتا ہے، وہ بڑا شیطان ہے جو چھوٹوں کو کھا جاتا ہے۔
اسی طرح سیم مسلمانوں کے ساتھ شیطان کا حملہ ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کو ایک آیت کی جگہ بدل لیتے ہیں، یعنی ایک آیت منسوخ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ناسخ بیان کر دیتے ہیں۔ ایک آیت کا جھنڈا چل رہا تھا، اس کے وقت ضرورت ختم ہوگی، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پر اس سے اچھی آیت لے آتے ہیں۔ یہ مطلب ہے جیسے گورنمنٹ ایک قانون نظام بناتی ہے، پھر سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو لوگوں نے کبھی کہا ہے کہ یہ کیا گورنمنٹ نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب ان کی مرضی ہے، جس وقت اس قانون کی ضرورت تھی اس وقت انہوں نے وہ چلا دیا۔ آج ان کے قانون میں تبدیلی، وقت حالات بدل گئے ہیں، بدل دیا ہے۔ تو سیم اللہ تعالیٰ ایک آرڈر چلاتا ہے، اس کی ضرورت 6 مہینے سال تھی، اس وقت تک اس کو برقرار رکھا، جب ختم ہوگی ضرورت اس کی جگہ پر اللہ نے ایک نیا حکم جاری کر دیا۔ اس پر اعتراض کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو گھر میں والد بھی کرتا ہے، ہم ایک چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی کرتا ہے، نجی، سرکاری، پرائیویٹ، مارکیٹوں کے اندر ٹائمنگ نہیں تبدیل ہوتی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب تسی کی تماشا بنایا کرے تو کوئی ٹائمنگ کرے، کوئی ٹائمنگ نہیں، حالات اور وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ اپنے بعض احکام کو منسوخ کر دیتا ہے اور اس کی جگہ نئے احکام لے آتا ہے۔ واللہ اعلم بما ينزل، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو چیز وہ نازل کرتا ہے، کہ پہلے والی اچھی ہے کہ بعد والی اچھی ہے۔ قالوا انما انت مفتر، مشرک، کافر، بے ایمان جو نہیں مانتے اسلام قرآن کو، وہ کہتے ہیں تو گھڑنے والا ہے کیا قرآن کو، یعنی تو اپنی طرف سے ایجاد کرنے والا، تو اپنی طرف سے بنانے والا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں، اکثر لوگوں کو تو حقائق کا پتہ نہیں، جن کو حقائق کا پتہ ہے وہ ضد، ہٹ درمی، شرک، بغاوت، سرکشی، حسد، بغض اس کی وجہ سے نہیں مانتے۔ قل نزلہ روح القدس، نزلہ روح القدس، آپ فرمائیں کہ اس قرآن کو روح القدس، فرشتہ جبرائیل کا لقب ہے، اس نے اتارا ہے، خود اپنی طرف سے بنا کے نہیں، میرے ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیثبت الذین آمنوا، کیوں اتارا ہے قرآن؟ قرآن اتارنے کی وجوہات، اسباب کیا ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ تو دلوں کو ثابت کرنے کے لیے سب سے نسخہ کیمیا قیمتی، سونے سے پانی کی زیادہ قیمت والا لکھنے والا وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مومنوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، ایمان پر، توحید پر، شریعت پر، صالح اعمال پر، یعنی خیر اور بھلائی پر۔ وہ ہدا، اور ہدایت دینے والی چیز ہے، یعنی ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کو رہنمائی دینے کی کتاب ہے۔ وہ بشرا، اور خوشخبری ہے، جنت کی، حق کی، اور رزق حلال کی، اور سلامتی کی، عافیت کی، اور صحت و خیر بھلائی کی۔ اگر اس پر عمل کرو گے تو یہ ساری نعمتیں تمہیں اللہ دنیا میں ہی دے دے گا۔ وہ بشرا، خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، جنت کی بھی، دنیا میں بھی خیر اور بھلائی کی، آخرت میں بھی خیر بھلائی کی۔ لو جی، مختصر کام ہو گیا ہے۔